نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بروز محشر بوقت پرزش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے، فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اور صاف رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان منیب حامد، اور میرے ساتھ موجود ہیں نمرات طارق، حاضر خدمت ہیں۔ ہم نے نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے سننے کی سعادت حاصل فرمائی ہے جی جمال نواز صاحب سے، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ بالکل جی، ناظرین کرام، ابھی رحمتوں اور برکتوں کا ماہ مبارک بہت جلدی سے اور تیزی سے گزر رہا ہے، بہت جلدی اور لٹرلی یقین ہی نہیں آ رہا کہ پہلا عشرہ بھی مکمل ہو چکا ہے، پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، یقین ہی نہیں آ رہا، اور اللہ اس اکبر۔ ماہ مبارک کی جو برکات ہیں بہرحال وہ جاری و ساری ہیں، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، پہلا عشرہ گزر چکا ہے، اور ابھی جو دوسرا عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، مغفرت کا یہ عشرہ ہے۔ پلیز اپنے لیے، ہمارے لیے، تمام مسلم امہ کے لیے دعا کیجیے گا ضرور کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرے، ہمارے گناہوں کی بخشش کرے، اور اس عشرے میں ہم سب کا یہ فرض بھی ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، کیونکہ بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر، اور ان کی معافی مانگنے کا یہ بہترین ٹائم ہے، یہ 10 روز جو ہمارے پاس ہیں۔ اور اس میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کرتی چلوں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھسا لوں۔ اور اس موقع پر مالک الملک کا ارشاد ہوتا ہے،
اگر یہ تمہاری مخلوق ہے تو تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے, اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. تو یہ ایک جو حدیث ابھی کوٹ کیا ہے, اسی میں سب کچھ اس کا خلاصہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کا انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے رجوع کرے گا, ریپنٹ کرے گا, میرے پاس آئے گا, معافی مانگے گا. تو یہ بہترین وقت ہے, بہترین عشرہ ہے ہمارے پاس ہے ہی مغفرت کے لیے, جس میں اللہ تعالیٰ آپ والی بات, مجھے ابھی منیب والی بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اپنی مخلوق کو معاف کرنے کے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بہانے ڈھونڈ کے آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. بالکل خواتین و حضرات, اور پاکستان کے اندر ماشاءاللہ سے بہت ساری انڈیویجول لوگ ہیں, نوجوان ہیں, تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اور آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں والنٹیئر پاور پاکستان کے سی او حسنین عابد صاحب, جو کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. افطار دسترخوان اور بچوں کی ایجوکیشن, فیملیز کو سپورٹ کرنا, ہیلتھ ریلیٹڈ پروجیکٹس دیکھنے میں ماشاءاللہ سے نوجوان لگتا نہیں کہ اتنا زیادہ کام وہ جو کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ سے فخر ہوتا ہے مجھے. اور اتنی جب بھی کوئی ایسا شخص ہمارے شو پہ آتا ہے تو میرا دل کرتا ہے ان کو میں سلوٹ کروں. سر السلام علیکم. سو مچ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ پاکستان کی نا مٹی میں کوئی خاص بات ہے جی, یہ نا سوسائٹی کو گیو بیک کرنے کا, خدمت خلق ہے ایسے چیریٹی کا, خدمت کا جذبہ. اور میں نے نہیں دیکھا, میں دنیا دیکھی لیکن یہ جذبہ نہیں دیکھا میں نے. بالکل ایسے. کیسے سٹارٹ کیا؟ یہ بس شروع دن سے گھر والوں کی طرف سے بھی یہی چیز سکھائی گئی تھی کہ انسانیت کی خدمت کریں, لوگوں کی مدد کریں. تو وہ جب دل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر انسان بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جب اس طرح کی چیزوں میں حصہ بھی لے رہا تھا, سب چیزیں کر رہا تھا, تو پھر مجھے ایک دن ریئلائز ہوا کہ مجھے کیوں نہیں اس کا ایک انیشیٹ لینا چاہیے اور ایک اپنی آرگنائزیشن بنانی چاہیے جس میں ہم یوتھ کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے آئیں اور ان کو جو ہے ایک اچھی راہ پہ چلائیں اور انہیں کہیں کہ انسانیت کی خدمت کی طرف لگیں. اور جو ہے اسی میں دنیا بھی میں عزت ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے انسان. تو بس یہ ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر ہمیں اس کے لیے چنا, اور آج الحمدللہ بے شک اللہ نے ہی چنا, بے شک اللہ نے چنا. پروجیکٹس کون کون سے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں؟ اچھا, والنٹیئرز پاور پاکستان جو ہے وہ اس وقت پروجیکٹس میں اراؤنڈ 12-13 پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو ہم لوگوں نے بیسیکلی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے بھی کیا تھا. جی, بلڈ ڈونیشن کیمپس ہم نے کیے تھے, مری میں بھی آرگنائز کیے تھے, بلکہ ایون کہ ہم نے کووڈ میں آرگنائز کیے تھے. اور جب کہ بلڈ کی بہت شارٹیج تھی, اور پھر اس کے بعد وہ ٹائم تھا جب لوگ خون بھی بیچ رہے تھے اپنا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے واقعی, اور سب ڈرے ہوئے بھی بہت. بالکل. اور میں اس چیز کا بڑا مطلب مشکور بھی تھا کہ ہماری فیملی, آپ کو پتہ ہے گوڑا گلی میں سارے سرور فیملی وغیرہ, ان سب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اس معاملے میں. اور ایون کہ یہاں تک بھی ہوا کہ ہم لوگ جو ہمارا جو کیمپ آرگنائز ہوا تھا مری میں, اس کے لیے آرمی اور سارے پرسنس جو آپ کو پتہ فورسز کو الاؤ نہیں تھا, پولیس وغیرہ کو بھی کہ آپ کراس کر سکیں, لیکن انہوں نے ہمیں کراس کروایا اور سارا کچھ کہ آپ آئیں اور یہاں پہ آگے کیمپ کریں اس کیمپ کے لیے. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر ہمارا 3 days میگا بلڈ کیمپ تھا, اور اس میں پھر ہم لوگوں نے ایون کہ اس میں اتنا ہو گیا تھا کہ بچوں کی عید اچھی گزر گئی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بچے 15 days بعد ان کی سروائیونگ مشکل آ گیا, ان کو بلڈ نہ لگے. تو ایک یہ, پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ایجوکیشن چیپٹر پہ ماشاءاللہ بہت کام کیا. ایجوکیشن چیپٹر پہ ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے سٹانس لیا تھا پہلے کہ ہم جو ارلی برڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی فی کا جو ہے مسئلہ حل کریں. تو اس پہ جب ہم ورکنگ کرتے رہے ساتھ, پھر ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ہم لوگ اورفنیج کی طرف جائیں, جو بچے ہیں ان کے پاس جائیں, ان اداروں میں جائیں, ان کو دیکھیں. حالانکہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, لیکن وہ ان کو اسکول کی حد تک سپورٹ کر رہی ہے, ان کی ٹیوشن کے لحاظ سے ان کو سپورٹ نہیں کر رہی اس لحاظ سے. پھر ہم لوگ اس میں جب گئے تو بچوں کی سکلز کو امپروو کرنے کی کوشش ہم نے کی, ان کے لیے آئی ٹی لیبس بنائیں, اور ڈفرینٹ اورفنیجز میں ہم نے آئی ٹی لیبس بنائیں. پھر پلس ہم نے یہ کیا کہ ان کے لیے ایجوکیشن کا ایک ٹیچر جو مطلب ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر ہوتے ہیں وہ ہائر کر کے ان کو ہم نے مطلب منتھلی بیسس پہ دے دیے کہ یہ اب آپ کو منتھلی آ کے پڑھائیں گے. یہ کتنی لوکیشنز پہ ہیں, یہ ایک لوکیشن؟ یہ اس وقت اراؤنڈ 4 لوکیشنز پہ. جی. اور یہ
بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز پہ ورکنگ کرتے کرتے آہستہ آہستہ بندہ بلڈ ہوتا ہے. ہماری تو کوشش ہے کہ ہم لوگ آنے والے وقتوں میں ایک اپنا آرفنیج بنائیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس پہ ورکنگ ایسے جاری رکھیں. پھر اس کے بعد میڈیکل چیپٹر تھا ہمارا, اس پہ ہم لوگوں نے میڈیکل کیمپس جب شروع کیے تو پہلے تو ہم لوگ شروع کرتے ہوئے ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ آئی تھنک آج تک کوئی بھی نہیں گیا ہوگا, یا ادھر ڈسپینسری کا بھی جو Concept نہیں ہے, اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں. پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ یہ میڈیکل کیمپس رکھنے کا فیصلہ کیا. تو اراؤنڈ اس وقت ہم لوگ 14-15 میڈیکل کیمپس کر چکے ہیں, کیونکہ ایک میڈیکل کیمپ پہ اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے, اور پلس کیونکہ اس میں میڈیسنز آپ دیتے ہیں 1000 پیشنٹ کو, تو وہ فی سبیل اللہ ہم لوگ دیتے ہیں. سارے ڈاکٹرز بھی فی سبیل اللہ سارے جاتے ہیں, ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ والنٹیئرز ہیں, والنٹیئرز لی جاتے ہیں. اگین جذبہ, یہ جذبہ ایگزیکٹلی. اور وہ ماشاءاللہ کوئی مطلب نارمل ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں, کوئی پیمس کے ڈپارٹمنٹ کے کسی کے ایچ او ڈی ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اس جذبے کی بات ایسی میرے ابھی ذہن میں آیا کہ جب وہ غزہ میں اس وقت جنگ جو ہے وہ جاری ہے, پاکستان سے ڈاکٹرز تیار تھے جانے کی, ڈاکٹرز نے فوراً والنٹیئر کیا تھا. یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, حالانکہ وہ ہسپتالوں کو بم سے اڑا رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں, ہسپتالوں کے اندر جا کے چن چن کے مار رہے ہیں. یہ ایک تو خدمت خلق کا جذبہ, دوسرا شہادت کا جذبہ بھی ہے. ہم جائیں گے. یہ بہت, میں کہتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے نا, ہم لوگ اس جذبے میں ہماری مطلب بہت آگے ہم لوگ, اور ایون کہ ہم لوگ چیریٹی میں بہت آگے ہیں. ہم لوگ اگر دیکھیں پوری دنیا کو, باقی بھی کاموں میں بہت آگے ایسے ہی ہے. اچھا, تو ویسے حسنین جو لوگ آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی آرگنائزیشن کو وچ از والنٹیئرز پاور, وہ کس طریقے سے آپ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, اور ان میں جو ہے ہم لوگ ڈیٹیلز ہم دیتے ہیں. اپنے فیصل بینک کی میری ڈیٹیلز ہیں, اور پلس ایزی پیسہ, جیز کیش نمبر وغیرہ آپ اناؤنس کر دیں پلیز. 0317 تھوڑا تیزی سے بولیں. 0303 وہ 956 حسنین عابد عباسی ہوگا اس پہ. ٹھیک ہے, 0317030956 is the number. This is the number of easy paisa and jazz cash also. پھر اس کے بعد ہم لوگ جو فیصل بینک ہے وہ بھی ہم لوگ آئی بین وغیرہ وہ ساری چیزیں ڈیٹیلز دیتے ہیں اس کے ساتھ. یہ ویسے بھی آپ اگر والنٹیئرز پاور پاکستان کے پیج پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. والنٹیئرز پاور پاکستان, جی ایگزیکٹلی. تو اس کے فیس بک پہ بھی, انسٹاگرام, ٹویٹر, ہر جگہ, ایگزیکٹلی, یوٹیوب بھی ایون کے. ماشاء اللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں سر آپ. اللہ پاک آپ کو اس کا جو ہے اجر عطا فرمائے, کامیابیاں کامیابیاں دے, اور مزید کامیابی عطا فرمائے. جب ہماری ضرورت ہوگی سر ہم لوگ حاضر ہیں انشاءاللہ. آپ کا اور جمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, یہ جذبہ ہے, اور یہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اللہ کی خصوصی رحمت ہے اس ملک کے اوپر, نہیں تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی گناہوں میں. جو آپ والی بات ہے, دوسرے جو ہم لوگ کاموں میں بھی بہت آگے, تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ایز اے قوم, نیشنل کسر نہیں چھوڑی ہم لوگوں نے, کہ ہم اپنے اوپر کوئی جو ہے نا مصیبتیں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں اس وقت ہماری ہی وجہ سے ہیں, لیکن ایسے لوگ جو ہیں موجود ہیں ماشاءاللہ سے, جن کی وجہ سے اللہ کی خصوصی رحمت بھی ہے, اور یہ ملک کا پہیہ چل رہا ہے. چلے خواتین و حضرات, یہاں پہ بریک شامل کر لیتے ہیں. بریک لیتے ہیں.